الرحمن الرحیم پڑھ بے مولویو دھیان نال وے نکیو اقسام التدلیس للتدلیس قسمانی رئیسیانی ہما تدلیس الاسناد رئیسیانی ہما تدلیس الاسناد و تدلیس الشذوذ چلو رئیسان میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یہ سخت خفی کے انواع مدلس تے مرسل خفی اب مدلس شروع ہے مدلس کی تعریف کی ہے پھر اس کی شرح کی ہے سنیں جی تو تدلیس کے اقسام تدلیس کے لیے دو قسمیں ہیں بڑی اے سخت خفی مدلس جڑا تدلیس کی گل چلتی پی جے بڑی دو قسمیں وہ ہے تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ شیوخ وچ تدلیس تے کندے وچ تے باقی دلس دا معنی تے پھر اند کولو تدلیس دا معنی دوواں دا معنی لغوی سمجھ ہے اصطلاحی تعریف تے لغوی معنی اس دنوں ذہن چ رکھیا جے پلا ہوئے تدلیس کے اقسام تدلیس کے لیے بڑی دو قسمیں ہیں وہ دونوں تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے لیے بڑی دو قسمیں ہیں وہ دونوں تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ جی تدلیس الاسناد لقد عرف علماء الحدیث هذا النوع من التدلیس بتعریفات مختلفة تدلیس الاسناد البتہ تحقیق تعریف کی ہے علماء الحدیث نے اس نوع کی تدلیس سے مختلف تعریفوں کے ساتھ کس کے ساتھ چلو جی تدلیس الاسناد البتہ تحقیق تعریفیں کی ہیں علماء حدیث نے اس نوع کی تدلیس سے تعریف مختلف تعریفات کے ساتھ ہاں جی جڑی جائز گل آکھا منو نجائز آکھا نہ منو مہربانی کرو یار دین تہاڈی اللہ دی قسم دین تہاڈا انتظار کردا پیا بے اے جنے پڑھ کے آن مینوں موڈا دین اللہ دی قسم انتظار کر رہے ہیں جی جہلاں کولو دین تنگ ہے بابا جہلاں کولو دین تنگ ہے اللہ دی قسم اور دین کہہ رہے ہے کہ کوئی سونے بندے آؤ میدان وچ جی اور اختیار کی ہے میں نے ان تعریفوں کی اصح اور ان کی جو ادق ہے میری نظر میں اور وہ تعریف ہے دو اماموں نے کی ہے ابو بکر احمد بن عمر البزار اور ابو الحسن بن قطان نے اور وہ تعریف یہ ہے وہ تعریف جڑی اگے آ رہی ہے اور ان قریب اختیار کرتا ہوں میں ان کے اصح کو اور تعریفوں کے اصح کو اور ان کے ادق کو میری نظر میں اور وہ تعریف ہے دو اماموں کی یعنی ابو بکر بن احمد بن عمر البزار کی سنیں جی ان کی تعریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابو الحسن بن قطان کی اور وہ تعریف یہ ہے انج مانا کرنا ہے
انہیں آخنا یہ تعریف وہ ہے اور وہ تعریف یہ ہے تعریفات جی۔ کے صح اور اتق کو میری نظر میں اور وہ تعریف ہے دو اماموں وہ وکری گل ہے کہ ہوا نے مبتدا مؤخر بنا لو پھر تمہارا شروع کرو اور وہ حاضر تعریف یہ تعریف ہے انج کر لو سمجھے ہی ایک منٹ جی تعریف ہے دو اماموں کی ابو بکر احمد بن عمر البزار اور ابو الحسن بن قطان اور وہ تعریف یہ ابو الحسن بن قطان حافظ علامہ ناقد جڑا اسماء و رجال دا امام قاضی الجماعت علی بن محمد بن عبد ملک قطامی حمجری فاسی ابو الحسن بن قطان حفاظ الحدیث سے ہیں اور ان کے ناقدین سے ہیں قرطبی الاصل ہیں اہل فارس سے ہیں اقامہ کچھ عرصہ مراکش میں کانا من ابصر الناس بصناعت الحدیث واحفاظہم لاسماء رجالہ واشدہم عنایتا روایت کو سمجھا رہی کہ کوئی نہیں لیکن آندے نے رجال کے احوال میں نا انہوں نے تعنت کیا ہے انصاف نہیں کیتا کچھ ہوتے گرفت ڈاڈی کر دیتی جی اے بجنا جی ریکارڈ انسان جو ہے پھر ریکارڈ چڑھی جاتی کسی لے جی اج ریکارڈ چڑھی تو چوکی چڑھ گئی انہوں نے کیا کیا ہے بھائی تانا تفی حوالے فمان صافہ جی اس واسطے نا جی اتہاں گلاں ضروری نے بھی جس لئے انہاں دا کوئی حوالہ دے نا بھی انفیاں دے بارے جڑی بھی حدیث ہے سارا جو ٹل ہے بھی وہ ساریاں صحیح ہی ہونی چاہیے دیں ایک بھی صحیح نہیں ہونی چاہیے جی کیا ہو بھائی تو وہ فیات 500 تے 62 پیدا ہوئے تو 600 ان کے مؤلفات سے نظر فی احکام النظر احکام الجنان بیان الوہم والایہام جی تاریخ یروی الراوی امن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غیر ان یذکر انه سمعه منه لو جی دھیان کرے جی تعریف یہ کہ روایت کرے راوی عبداللہ امن مولوی نور احمد سے کہ تحقیق اس نے پڑھا ہے مولوی نور احمد سے اور روایت کی ہے جو اس نے سنی نہیں ہے بلکہ سنی ہے کیف کے حوالے سے تو ڈائریکٹ میرے وال نسبت کر دیتی بغیر اس کے کہ ذکر کرے کہ اس نے سنا ہے اس کو اس سے وہ بھی استاد ہے وچ دادا استاد بھی ہے تو استاد بھی ہے تے دادے استاد دی او گل جیڑی دادے دی ہے جیڑی بھی او واسطے نال پڑھی ہے انہوں وچوں واسطہ کٹ دینا تے نسبت ادھر کرنی تے لفظ سمیت وغیرہ نہ بولنا لفظ ایسا بولنا جس میں دونوں اعتمال ہونا بھئی واسطے نال سنے یا بلا واسطہ سنے اے جے تعریف کندی تدلیس الاسناد ہے جی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں جی ہاں جی کیا کہ جی تدلیس الاسناد یہ ہے کہ روایت کرے راوی ان سے کہ تحقیق سنا ہے اس نے ان سے روایت کرے وہ جو نہیں سنا اس نے خود ان سے بغیر اس کے کہ ذکر کرے یہ بات کہ اس نے سنا ہے اس کو اس اے بج لفظ وضاحت سرات نہ کرے سمیت وغیرہ کوئی نہ ہوئے کالا اندہ لفظ ہوئے جی سنیے گل جی ایشا بس اور ویکھو نا انظر تعریفات اخرى اون دے وچ جی تحقیق تقسیم کی ہے تدلیس الاسناد شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ نے 4 قسموں کی طرف ہیں بھی اتنے وضاحت ہے جی تعریف اس کی اگو شرح آ رہی ساری وضاحت یہ کہ روایت کرے راوی اس سے ان سے نہیں اس سے کہ تحقیق سنا ہے اس سے یعنی وہ اندہ بلا واسطہ استاد بھی ہے لیکن روایت کرے وہ روایت جو نہیں سنی اس سے بغیر اس کے کہ ذکر کرے کہ سنا ہے اس نے اس کو
اس سے اے وضاحت نہ کرے. ایتھے اصل مسئلہ اے و تدلیس الاسناد. سنیں جی تعریف تدلیس الاسناد کی یہ کہ روایت کرے راوی اس سے کہ تحقیق سنا ہے اس نے اس سے، وہ روایت کرے جو نہیں سنا اس نے اس سے، بغیر اس کے کہ ذکر کرے یہ بات کہ سنا اس نے اس کو اس سے. اور شرع تعریف سمجھو سنو. شرع التعریف ومعنى هذا التعریف ان تدلیس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الاحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وانما سمعه من شيخ آخر عنه ويسكت ذلك الشيخ ويرويه عن الشيخ الاول بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال او ان ليوهم غيره انه سمعه منه. ایک منٹ. تعریف کی شرح، معنی اس تعریف کا، مطلب اس تعریف کا یہ ہے کہ تدلیس الاسناد یہ ہے کہ روایت کرے راوی ایسے شیخ سے کہ تحقیق سماع ہے اس کا اس سے، تحقیق سنی ہے اس نے بعض حدیثیں، وہ بعض حدیثیں ان کو پڑھیاں نے، لیکن یہ حدیث وہ حدیث کے تدلیس کر رہا ہے اس حدیث کی، نہیں سنی اس نے یہ حدیث اس شیخ سے، یہ ان کو بلا واسطہ نہیں سنی، معاذ سنا ہے اس حدیث کو شیخ آخر سے، جس شیخ آخر نے سنا ہے اس شیخ سے. ان ہوتیان کرے جی سنیں بھئی عبداللہ جیڑی گل سنی ہے کیف دے واسطے نال وہ سدھی آکھے استادہ انج آکھے ہے. سمجھ آگئی گل دی؟ پس ساکت کر دے اس شیخ کو، اس جن دے کولوں روایت کیتی ہے واسطے نال، اور روایت کر دے حدیث کو شیخ اول سے. ہون او من غیر یذکرش من ان دی وضاحت ایسے لفظ کے ساتھ جو احتمال رکھنے والا سماع کا بھی اور سماع کے، مثلا یہ کہہ دے کالا فلاں یا ان فلاں، کالا تے ان دو معنی ہو سکتے ہیں، بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ کیتا کیوں؟ تاکہ وہم دے مولوی ابراہیم کو عبداللہ اس بات کا کہ عبداللہ نے سنی ہے یہ بات استادوں سے، تاکہ وہم دے اپنے غیر کو اس بات کا کہ سنا ہے اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے جن دا نہ لے رہے ہے. یہ وہم دینا ہے کہ میں اندے کولوں سنی ہے جی، حالانکہ وچ کی ہو گئی ہے تدلیس ہوگی، وچ ایک شیخ رہ گیا جی. سنے ہی اگے لا یسرہ ہو لیکن لا یسرہ بأنه سمع منه هذا الحدیث فلا يقول سمعت او حدثني حتى لا يصير كذابا بذلك. لیکن نہ تصریح کرے راوی بائیں طور کے حدیث سنی یا اس سے یہ حدیث، پس نہ کہے سمیتو یا حدثنی یا اخبارنا انبانا، اے لفظ نہ بولے تاکہ نہ ہو جائے کیا اس، اگر ان جا کے تو پھر تو کذاب ہو گیا کہ ثم قد يكون الذي اسقطه واحدا او اكثر. پھر وہ جو درمیان سے گرایا ہے وہ پھر تحقیق کبھی وہ کہ گرایا اس کو ایک بھی ہو سکتا اور ایک بھی ہو سکتا اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی. سنیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی. بے مولوی صادق صاحب دے شگرد کولوں تو سنی گل، اس آکھیا جی کہ میرے استاداں یہ گل آکھی ہے کہ ساڈے استاد یہ گل آندے سن، تے مولوی عبداللہ میرے کول بھی پڑھدا ہے، انہیں گل سنی ہے میرے شگرد کولوں تے اے ڈائریکٹ میرے وال نسبت کرے تے درمیان چ کنے گر گئے؟ دو واسطے گر گئے جی. اے گل ہے جی. تعریف کی شرح اور معنی اس تعریف کا یہ ہے کہ تدلیس الاسناد یہ کہ روایت کرے راوی شیخ سے کہ تحقیق سنا ہے راوی نے اس سے، سنی ہے راوی نے بعض احادیث، لیکن یہ حدیث کہ تدلیس کر رہا ہے اس حدیث میں، نہیں سنا اس نے اس حدیث کو اس شیخ سے، ما سنا ہے اس حدیث کو شیخ آخر سے، جس نے سنا ہے اس سے.
پس ساکت کر دے اس شیخ کو اور روایت کرے اس حدیث کو راوی شیخ اول سے ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتبار رکھنے والا ہے، سماک، اور جیسا کہ کہا اس نے، ہاں جیسا کہ کالا فلان یا ان فلان، یہ کیتا کیوں نے؟ تاکہ وہم دے اپنے غیر کو اس بات کا کہ سنا اس نے اس کو، اس حدیث کو اس شیخ سے جنہ بھی نہ لے رہے ہیں، لیکن نہ تصریح کرے اس بات کی کہ سنا اس نے اس شیخ سے اس حدیث کو، یہ وضاحت نہ کرے، بس نہ کہے سمیتو یا حدثنی، اے نہ آکھے، تاکہ نہ ہو جائے کذاب۔ اگر یہ بولے گا تو پھر تو کذاب ہو گیا۔ ہوں جی میں عبداللہ نے گل سنی کیف کو بھی استادیں گل آکھے تو پھر آکھے جی میں استاداں کو خود سنی ہے، تو کی ہو گیا؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا جی۔ پھر کبھی ہوتا ہے وہ کہ ساکت کیا اس کو، اور راوی نے جنہوں ساکت کیا، کبھی ہوتا ہے ایک یا اکثر اے میرے جانے تو 100 سال بعد کوئی بندہ سبق سنتا ہے تو کہہ سکتا ہے میں نے استادوں سے سنا ہے جی، وہ مجازن نہیں ہے نا، بھئی میں نے ان کے سبق سنے اور وہ یہ فرما رہے تھے جی، وہ تو گل ٹھیک ہے کہ بھئی جڑا نا بھی سبق ہوئی ہے جی، تو دوجا بھی تو مسئلہ ہے نا بھی بولتا کوئی بھی ہوتا ہے پچھے گل کسی اور دی بھی ٹھوکی ہوتی ہے، یہ بھی تو مسائل ہیں نا بچ۔ ہاں جی اگے جی الفرق بینہ و بین الارسال الخفی، ان ایک سی اے مدلس ایک ارسال خفیف کو آ رہے ویسے اگے ہونا ہے، ایتھے سے تھوڑا فرق بیان کرنے لگا تاکہ وہ اگلے پھر وضاحت ہو جائے گی جی۔ فرق درمیان مدلس کے اور ارسال خفی کے، یعنی کہ لو فرق درمیان تدلیس کے اور ان میں فرق کیا ہے جی۔ والفرق بینہ و بین الارسال ہوا ان الارسال روایتہ امن لم یسمع منہ بإیضاح ذلك ان كل من المدلس والمرسل ارسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ احاديث غير التي دلسها على حين ان المرسل ارسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ ابدا لا الاحاديث التي ارسلها ولا غيرها لكنه آثره ونقيه۔ فرق درمیان تدلیس کے اور ارسال خفی کے، سنیں جی، یہ ہے کہ فرمایا ہے ابو الحسن بن قطان نے بعد ذکر کرنے ان کے تعریف سابق کو، جڑی پڑھی یہ تعریف ہو انہیں اے گل آکھی کہ فرق درمیان تدلیس کے اور ارسال خفی کے وہ یہ ہے کہ ارسال روایت کرنی راوی کی اس شیخ سے کہ نہیں سنا اس سے، یہ اس سے ایک جملہ ہے کنہ دا مصنف ہے نہیں گل سمجھنی ہے مولی غلام حسین تینوں۔ وضاحت اس کی یہ ہے، وضاحت کہ ہر ایک مدلس اور مرسل سے، مرسل ارسال خفیان سے روایت کرتا ہے ہر ایک ایسے شیخ سے ایک شیخ کہ نہیں سنا اس نے خود اس شیخ کو شیخ سے، روایت کرتا ہے ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھتا ہے قالا ان، لیکن فرق یہ ہے لیکن مدلس نے تحقیق سنا ہے اس شیخ سے، سنیے احادیث، مگر وہ حدیث کے جس میں تدلیس کی ہے، وہ مگر یہ کہ اللہ ہند مانا، مگر یہ کہ مرسل ارسال خفی نے نہیں سنی اس شیخ سے ابداً کوئی شیخ، نہ احادیث وہ جن کو ارسال کر رہا ہے اور نہ ان کے
صرف ایک اور گل ہے کہ یہ مرسل خفی والا اس شیخ کا ہم زمان ہے یا اس سے ملاقات ہوئی ہے. اتوں وام پیندا ہے بھی ہو سکتا انہوں کو سنی ہوئے جی. اے گل ہی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی ہیں. چلو جی. فرق تدلیس کے درمیان اور ارسال خفی کے درمیان. فرمایا ابو الحسن بن قطان نے بعد ذکر کرنے ان کے تعریف سابق کے اور فرق تدلیس کے درمیان اور ارسال کے درمیان وہ یہ ہے کہ ارسال روایت کرنی راوی کی اس شیخ سے نہیں سنا اس سے سنا نہیں بالکل. اور پھر حاشیہ پڑھ دیں. اور اذا اس کی وضاحت اس جملے کی یہ ہے ہر ایک مدلس سے اور مرسل ارسال خفی سے روایت کرتے ہیں شیخ سے ایک شے کہ نہیں سنی وہ شے یعنی وہ حدیث شیخ سے، لیکن روایت کس طرح کرتے ہیں؟ ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھتا ہے سماع کا اور سماع کے غیر کا. اور قالت عن، لیکن مدلس نے تحقیق سنی ہے اس شیخ سے احادیث غیر اس حدیث کا جس میں تدلیس کر رہا ہے، مگر یہ کہ مرسل ارسال خفی والے نے نہیں سنا اس شیخ سے آبادن، نہ احادیث وہ جن کا ارسال کیا ہے نہ اس کا غیر. لیکن یہ مرسل خفی والا ہم زمان ہے شیخ کا یا ملاقات ہوئی ہے اس کی شیخ سے. جی. کیونکہ ملاقات ویسے بھی ہوندی ہے نا بھئی بندہ کسی شہر گیا تو اتنے پتہ ہے فلانا محدث سے ملاقات واسطے گئے تو اگوں بیمار سن، حال وال پوچھ کے واپس آ گئے، حدیث کوئی نہیں لکھی، ملاقات تو ثابت ہو گئی نا. جی. ابو الحسن بن قطان نے بات ذکر کرنے ان کے تعریف سابق کو بل فرق بینہ و بین الارسال، وہ یہ ہے کہ ارسال روایت راوی کی اس شیخ سے کہ نہیں سنا اس نے اس سے. وضاحت جملے کی یہ ہے کہ ہر ایک مدلس سے اور مرسل ارسال خفی سے روایت کرے شیخ سے ہے کہ نہیں سنا اس نے اس شیخ کو شیخ سے روایت کرے ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھتا ہے سماع کا اور سماع کے غیر کا. لیکن مدلس نے تحقیق سنا ہے اس شیخ سے احادیث کو، مگر وہ احادیثیں جن کی وہ تدلیس کر رہا ہے، مگر یہ کہ مرسل ارسال خفی نے نہیں سنا اس شیخ سے ابدا، نہ احادیث وہ کہ جن کو اس نے مرسل کیا اور نہ ان کا غیر. لیکن یہ ارسال خفی والا ہم زمان ہے شیخ کا یا ملاقات ثابت ہے اس کی شیخ سے. اور وکھنا ذاکر شیخ نور الدین عطر رحمہ اللہ تفریق بین التدلیس والارسال خفی، ارسال خفی، ان کے درمیان تفریق نظر نہیں آ رہا. پڑھنا وجہین سے ہے کہ تدلیس شامل ہے معاصرت کو بھی اور سماع جزی کو بھی. ہم زمان بھی یہ تو کچھ حدیثاں بھی پڑھیاں نے لیکن روایت ان سے کہ نہیں سنا. بہرحال ارسال پس وہ مقتصر ہے صرف معاصرت پر نہ کہ سماع پر. ایک آگے وجہ ہے دوجی الایہام و عدم بے وہم دینا اور وہم نہ دینا. پس اول یعنی وہم دینا وہ تدلیس میں ہے چونکہ کوئی تو پڑھیاں نے نا تو شاید یہ بھی پڑھی ہوگی جی. اور ثانی وہم نہ دینا کس میں ہے؟ اور وہ شے کہ جس پر جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ ارسال خفی داخل ہے تدلیس میں جب کہ ہو کیا مثال ہو. پڑھو. مثال ہو ما خرجہ الحاکم بسندہ الی علی بن الحشرمی قال حشرمی رضی اللہ عنہ قال لنحن الیینۃ عن الزہری فقیل له سمعته من الزہری فقال لا ولا ممن سمعه من الزہری. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری
ففي هذا المثال يسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. مثال تدلیس الاسناد کی وہ ہے جس کو نکالا امام حاکم نے، لیکن مستدرک وچ نہیں، فی معرفت علوم الحدیث، اور اصول حدیث کی کتاب وہ تھے کہ انہوں نے کی ذکر کیتا بے سندی ہی، اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم تک، کہ کالا کہ علی بن خشرم نے کہا، تھلو سند علی بن خشرم تک گئی نا، وہ تو ٹھیک ہے، اگوں اتنے گل ہے کہ علی بن خشرم نے کہا کہ ہمیں کہا ہے ابن عیینہ نے زہری سے، ابن عیینہ نے، اگلی گل کوئی نہیں کیڑی ہو تھی جکل کی تھی، صرف جنہیں لوڑ سے وہ دسی ہے بے ابن عیینہ نے ہمیں روایت کی کس سے، تو بس کہا گیا ابن عیینہ کو سنائے آپ نے اس حدیث کو زہری سے، تو فرمایا نہیں، نہ زہری سے سنائے اور نہ اس سے سنائے جس نے سنا اس حدیث کو، بچ دونوں کو نہیں، بلکہ میں تو تھلے کے تیسرے کو سنے حدیث بیان کیا ابن علی بن خشرم، نہ ابن عیینہ نے کہا حدیث بیان کی مجھے عبد الرزاق نے عن معمر عن الزہری، بے میرے تے استاد نے اس حدیث وچ کون، انہاں دے استاد نے، انہاں سنیا کنہ کولوں، تے کوئی دو واسطے رہ گئے، بس اس مثال میں گرا دیا ابن عیینہ نے دو کو اپنے درمیان، اور بالحال ان ابن عیینہ، ابن عیینہ نے زہری سے خود بھی سنا ہے اور ان سے روایت بھی کی ہے، سنا جی ہاں جی، مثال اس کی وہ کہ نکالا اس کو حاکم نے اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم تک، علی بن خشرم کہتے ہیں کہ بیان کیا ہمارے لیے ابن عیینہ نے امام زہری سے، پس کہا گیا ابن عیینہ کو کہ سنایا آپ نے اس حدیث کو زہری سے، پس کہا نہیں اور نہ اس سے کہ سنا اس نے اس کو زہری سے، سنا جی، بلکہ حدیث بیان کی مجھے عبد الرزاق نے عن معمر عن الزہری، پس اس حدیث میں گرا دیا ابن عیینہ نے دو کو، دو کڑے اپنے درمیان اور زہری کے درمیان، شابہ جی. اسناد کی وہ ہے کہ نکالا اس کو امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم تک، علی بن خشرم کہتے ہیں بیان کیا ہمارے لیے ابن عیینہ نے امام زہری سے، بس کہا گیا ان کو کیا سنا ہے آپ نے اس کو امام زہری سے، بس کہا ابن عیینہ نے نہیں اور نہ اس سے کہ سنا اس نے اس کو زہری سے، بلکہ حدیث بیان کی مجھے عبد الرزاق نے عن معمر عن الزہری، بس اس مثال میں گرا دیے ابن عیینہ نے جو اپنے درمیان اور امام زہری کے درمیان. آگے جی، تدلیس التسویہ، هذا النوع من تدلیس التسویہ کی نام رکھا تھا اس کا قدمان تجویدن، کیا نام رکھا تھا، اس لیے کہ ذکر کرتے تھے راوی ان کو جو اجواد سے ہوتے، او بندے وچوں ذکر کر دینے جڑے سیکا ہونے، جڑا وچ کو ضعیف ہونا انہوں چھڑ دینا، تاں واسطے نہ رکھا سی تجوید، ایک کو فن تجوید ہے، اے اصول حدیث وچ بھی ایک تجوید ہے جی، بے اصول حدیث میں تجوید کیا ہوتی ہے وہ ہن آ رہے اللہ تسویہ جی. هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من انواع تدليس الاسناد. یہ نوع تدلیس کی حقیقت میں تدلیس الاسناد کی انواع میں سے ایک نوع ہے، کون، تدلیس التسویہ، تے تدلیس التجوید، تدلیس التسویہ، یہ نوع تدلیس سے حقیقت میں ایک نوع ہے تدلیس الاسناد کے انواع سے.
ہاں جی تدلیس التسویہ یہ نوع تدلیس سے حقیقت میں ایک نوع ہے تدلیس الاسناد کے انواع سے. تعریف هو روایت الراوی عن شیخه ثم اسقاط راو ضعیف بین ثقتین لقی احدهما الاخر. بس اس کی تعریف روایت کرنے راوی کی اپنے شیخ سے جی پھر گرا دینا جو شیخ کا شیخ ہے وہ راوی ضعیف ہے اس کو گرا دینا پھر اس کا جو استاد ہے وہ سیکا ہے اس کا ذکر کرنا لیکن یہ جو درمیان والا ہے اور اوپر والا نا اس کا جو شیخ ہے اس کی اور اس راوی سے اوپر جو شیخ ہے جو دادا بنتا ہے آپس میں ملاقات ہے ان کی دونوں سیکوں کی آپس میں تو درمیان سے ضعیف راوی کو گرا دینا اور شیخ اور دادا جو دونوں سیکا ہیں وہ ذکر کر دینے سمجھ آ گئی تاریخ ایک ہی ہے یہ کی ہے ایک ہی شے ہے تدلیس التسویہ ہے کیے تعریف کرو نا تعریف تو کم از کم آوے کرنا اندر جی میں نے تعریف کر دے جی بھئی تدلیس التسویہ کی تعریف کیا ہے راوی کا روایت کرنا اپنے شیخ سے جو سیکا ہے جو پھر گرا دینا راوی ضعیف کو جو اس کا دادا ہے سیکا تین کے درمیان پھر اوپر والا سیکا ذکر کرنا لیکن اندہ استاد دا دادا انہاں دی ملاقات آپ چاہے کہ لا کے یا احدہم الاخر تائیں جوڑنا نا ورنہ ملاقات نہ ہوئے تو کتے جوڑ دینا جی تعریف اس کی وہ یعنی تدلیس التسویہ روایت کرنا راوی کا اپنے شیخ سے پھر گرا دینا راوی ضعیف کو سیکا تین کے درمیان کہ ملاقات کی ہے دو کے ایک نے دوسرے سے تعریف تصویہ کی وہ راوی کا روایت کرنا اپنے شیخ سے پھر گرا دینا راوی ضعیف کو ثقتین کے درمیان کہ ملاقات کی دو میں سے ایک نے دوسرے سے وصورت ذالک ان یروی الراوی حدیثا عن شیخ ثقت حدیثاں میں تو بڑی احتیاط چاہیے ہوں باقی گلاں وچ کنے واری احتیاط بڑا فائدہ ہو جاتا ہے جی مثلا ایک مولوی ہاشم دا بندہ ہے بڑا دشمن جنہاں دی آپ بڑی دشمنی ہے اس بندے گل بڑی سونی کی تو میں گل انہوں پہنچانی میں کہا نا یار استاد دفع کرو پر میرے تو جی میں کہا نا یار راج ایک بندہ ملے مولوی ہاشم اسے گل کیتی ہے لیکن فائدہ ہو گیا ہونا کہ کوئی نہیں ہو گیا تو جی میں نہ لے آنا تو کام بگڑ گیا جی سمجھ آئی ہے جی اور جی میں مشہور ہے بس دشمنوں دی نیکیاں بھی گناہ نظر آتے ہیں تو سجنا دے گناہ بھی نیکیاں نظر آدیاں نے بھی نظام ہے جی اے گل جی وصورت ذالک ان یروی الراوی حدیثا عن شیخ ثقت وذالک الثقت یرویہ عن ضعیف عن ثقت ویقول ثقتان قد لقی احدہما الاخر. صبر صورت اس کی یہ ہے کہ روایت کرے راوی ایک حدیث کو شیخ سیکا سے وہ شیخ سیکا روایت کرے اس حدیث کو ضعیف سے وہ ضعیف روایت کرے سیکا سے اور ہیں سیکا تان کہ تحقیق ملاقات کی ہے دو میں سے ایک نے دوسرے کی ملاقات ہوئی ہے سنیو گل تے فیات المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسكت الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخ الثقة يعني الثقة الثاني بلفظ محتمل فيصب الإسناد كله ثقات. پس لائے مدلس وہ حدیث پس لائے مدلس اس شخص کو کہ یا وہ حدیث کہ سنی اس نے حدیث کس سے سیکا اول سے پس گرا دے ضعیف کو وہ جو کہ اور بنا دے اسناد کو اپنے شیخ سیکا سے سیکا ثانی سے کیونکہ آپ ملاقات نہ دی ہے وے جی ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھے کالا یا ان وچ بول دے وے
پس برابر کر دے سند کو ساری کو سکات ہن ویکھن وچ سارے سیکا راوی ہو گئے نے اے وے تسویت تدلیس تسویت اے کی اے تسویہ تے تجوید دا معنی سمجھ آ گیا بے اجواد سیکے سیکوں کو ذکر کر دیا جو درمیان میں سیکے کا غیر تھا اس کو گرا دیا سمجھ آ گئی اے شابہ سے اندہ معنی کر اور صورت اس کی یہ کہ روایت کرے راوی ایک حدیث کو شیخ سیکا سے اور وہ سیکا روایت کرے اس حدیث کو ضعیف سے اور ضعیف روایت کرے سیکا سے سنیں جی اور سیکا تان تحقیق ملکات کی ہون دو ملکات ثابت ہو دو کہ ایک ہی دوسرے سے اور میں یکون ہوئی ہو مطلب ملکات ثابت ہو میں لفظ بولی دے پس لائے مدلس وہ مدلس کہ سنیا اس نے حدیث سیکا اول سے پس ساکت کر دے ضعیف کو وہ جو کہ سند میں ہے اور بنا دے سند کو اپنے شیخ سیکا سے انس سیکا ثانی بھئی میرے شیخ سیکا نے اس شیخ سیکا سے روایت کی ہے تو کس طرح بنا دے لفظ محتمل کے ساتھ اور کالات ان دے نال پس برابر کر دے ساری سند کو سکات کے ساتھ بگویا سارے سیکا ہی راوی نے جی اور صورت اس کی یہ ہے کہ روایت کرے راوی شابہ کو جو پڑھیے یار اور وہ سیکا روایت کرے اس حدیث کو ضعیف سے اور وہ ضعیف روایت کرے سیکا سے اور سیکتان تحقیق ملاقات ثابت ہو دو میں سے ایک دوسرے سے پس لائے مدلس وہ کہ سنی ہے اس نے حدیث سے کابل سے پس گرا دے ضعیف کو وہ جو سند میں ہے اور بنا دے اسناد کو اپنے شیخ سیکا سے انس سیکا ثانی بنا دے لفظ محتمل کے ساتھ پس برابر کر دے ساری اسناد کو سکات کے ساتھ وحاظ النوع من التدلیسی شر انواع التدلیسی لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسبية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غرر شديد یہ نوع تدلیس کے انواع کا شر ہے ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ سیکا اول اور جڑا راوی دا استاد ہے سیکا اول کبھی نہیں ہوتا معروف کس کے ساتھ بھی انہوں نے کہا تدریس کی تھی نہیں تو جدو اس شیخ کو اس شیخ وال نسبت کر رہے ہیں تو جڑا اندہ استاد اس کدے تدریس کی تھی نہیں تو اگلے ان کی سمجھنا بھی ایویں ہی ہیں جی اور پائے گا اس کو وہ شخص جو واقف ہے سند پر اسی طرح با تسویہ کے تو وہ تو کہے گا سیکا ان سیکا تحقیق روایت کرے گا اس کو ان سیکا آخر پس حکم کرے گا اس کے لیے کس کے ساتھ تو جڑا پچھلا بندہ ہے جڑا اندہ پچھلا شگرد ہے وہ جلے ایویں کر کے روایت کرے گا تو کی کہے گا یہ حدیث کیا ہے حالانکہ بچ راوی ضعیف گرے ہیں جی تو صحیح تو نہ ہوئی اس میں غرر شدید ہے شدید قسم کا دھوکہ ہے جی کیا ہے شدید قسم کا دھوکہ ہے جی سمجھے ہی اور یہ نوع تدلیس کے انواع کا شر ہے اس لیے کہ سیکا اول جڑا استاد پہلا کبھی نہیں ہوتا معروف تدلیس کے ساتھ اور پائے گا اس کو واقف السند اسی طرح تسویہ کے بعد اور تحقیق روایت کرے گا اس کو سیکا آخر سے پس حکم کر دے گا اس کے لیے صحت کا اور اس میں شدید دھوکہ ہے جی اور یہ نوع تدلیس سے تدلیس کے انواع کا شر ہے اس لیے کہ سیکا اول کبھی نہیں ہوتا معروف بالتدلیس اور پائے گا اس کو واقف علی سند اسی طرح تسویہ کہ تحقیق روایت کیا اس کو سیکا آخر سے بس حکم کر دے گا اس کے لیے صحت کا اور اس میں شدید دھوکہ ہے آگے اشہر من کان یفعلہ ہما بقیۃ من البدید
قال ابو مسہر احادیث بقیۃ لیس نقیۃ فکن منها لا تقیۃ الولید بن مسلم مشہور ان لوگوں کے جو کرتے تھے اس طرح وہ دو بندے ہیں جو یہ کام کرتے تھے نا میں گرفت کر کے محدثین نے چھانا لا کے جس لے وچوں پھڑیا نا جی دو بندے زیادہ نکلے جنہیں کام کیتا ہے جی ایک بقیہ بن ولید ایک ولید بن مسلم ایک ابو مسہر نے کہا ہے کہ بقیہ بن ولید کی احادیث نقیہ نہیں ہے پس ہو جا تو ان سے تقیہ پر پھر تو بچ جاؤ نہ کرو جی اور دوسرے کون ہیں ولید بن مسلم اشہر ان کے جو کرتے تھے یہ کام وہ دو ہیں بقیہ بن ولید کہا ابو مسہر نے احادیث بقیہ کے نہیں ہیں نقیہ پس ہو جا تو ان سے بچاؤ پر تو نکل بچ جا دوسرے ولید بن مسلم منع کرو ان کے جنہوں نے کیا ہے یہ کام وہ دو ہیں بقیہ بن ولید ابو مسہر نے احادیث بقیہ کی نہیں ہے نقیہ پس ہو جا تو ان سے بچاؤ پر دوسرے ولید بن مسلم ایک منٹ اور دیکھے نا بقیہ بن اور پہلے ولید بن سعید بن کعب کلائی ابو یحمد علامہ ذہبی نے کاشف میں کہا ہے کہ یہ جو ہے نا بقیہ خود ان کو وسع کا الجمہور فی ما سامعوا من الثقات جو ثقات سے سنی ہے ان میں جمہور نے ان کو ثقہ کہا ہے ابن رجب حنبلی نے کہا ہے وَهُوَ مَعَ کثرت روایتی ہی من المجہولین کیا کرتے تھے غرائب اور مناکیر پس بے شک لیکن جب وہ حدیث بیان کریں کن سے اور تدلیس بھی نہ کریں تو پس محض ہوگی حدیث اس کی جید کن سے کیونکہ تھے رہنے اور روایت ان کی اہل حجاز سے اور اہل عراق سے پس کثیرت المخالفت اور روایت ثقات ہیں جی تو لہذا بھی یہ بالکل انج نہیں بھی تو ابو مسہر دی گل سن کے بھی کہ حنفیاں دی روایت جی براوی آوے تک جی تو انہاں کسی کو بچ جانا ہے جی انج نہیں مطلب ہے گا کہ بھی یہ نہیں بھی ساری زندگی نوز باللہ اس طرح جی سنیں جی ہاں بلا تھی وے مطلب انج بھی تو ہو سکتا ہے کہ او بندہ جڑا درمیان چ گرایا ہے یہ انہاں دے نزدیک سیکا ہوئے کی ہوئے آخری بھی امام نے سیکا ہوئے جتھے وہ حدیث سنان لگے نا اس ماحول جو لوگ انہوں نے ضعیف سمجھتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی تو حالانکہ حدیث انہاں دے مطابق تو صحیح ہے جی لہذا درمیان جو گرا کے جوڑ دیتا جی نیتیں بھی ٹھیک ہے جی اچھا دوجے راوی کون یہ ولید بن نہ ابو مسہر عبداللہ بن مسہر غسانی ابو مسہر دمشقی سیکا فاضل من اجلت العلماء واحفاظہم افصاحہم 218 میں فوت ولید بن مسلم قرشی ان کا ذات کردہ غلام ابو العباس دمشقی سیکا ہیں لیکنہ کثیر التدلیس و تسوی اس کے باوجود ہیں سیکا غیر سیکا نہیں ہے سنیں جی 194 فوت نے یا 195 نے جی ٹرو کے جی مثال ہوں ما رواہ ابن ابی حاتم فی العلل قال سمعت ابی وذکر الحدیث الذي رواه اسحاق بن راہویہ عن بقیہ قال حدثني ابو وهب الاسدی والنافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث لا تحبطوا اسلام المرء حتى تعرفوا عقدة راجه قال ابی هذا الحدیث له امر قل من يفهمه روا هذا الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن عمر عن اسحاق بن ابی فروہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعبید اللہ بن عمر کنیته ابو وهب وهو اسدی فقناه بقیة ونسبه الى بنی اسد کہ لا یفتن له حتی اذا ترک
इसहाक इब्न अबी फरबता ला युहतदा लहू। चलो जी, मिसाल उसकी वो है कि रिवायत की है उसको इब्ने अबी हातिम ने इलल के अंदर। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि समय तो अभी मैंने अपने वालिद से सुना, मैंने अपने वालिद से सुना। वालिद से सुना। तारफ़ आ रहे वालिद कौन है। और ज़िक्र की हदीस वो हदीस के रिवायत किया उसको में इसहाक बिन रहवै ने, इसहाक बिन रहवै ने रिवायत किया किससे, बकिया से, और जिन्होंने ना आ रहे हैं। तो बकिया ने कहा हद्दासनी अबू वाहबिल असदियो, और ना की रखे अबू वाहब, तेरा ध्यान करे जब जिक्र होना है। हदीस की बयान की मुझे अबू वाहब असदी ने अन नाफिन अन इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु। हदीस ये कि ना तारीफ़ करो तुम शख्स के इस्लाम की हत्ता के पहचानो उसके राय की मजबूती को। जी उसने जानते हो रहे लेकिन एवं झूठियाँ तारीफा ना चाड़ो। इस स्टेज सैकटरियाँ की कुत्ती च ठोकी एवं चाड़ी आते ने जनाब कितों तो कितों फेर के ला देंगे ने जी। तो भी एवं ना ठोकी जाओ जब तक उनके इस्लाम में मजबूत राय ना वेखो, पक्का उनके किरदार नूं वेखो भी ये सही है, फिर तुसी उनके पुल बनो, नहीं तो बच जाओ। वैसे भी उसने जन और चीज़ है, उसने जन के अंदर की चीज़ है ना, जन जुबान की चीज़ है कि जन का तलक कीदे नाल है जी, दिल नाल है, ये जुबान नाल। ओ ये हदीस तो काला अभी, तो अबू हातिम कहते हैं इलल में कि मेरे वालिद ने कहा कि ये हदीस इसके लिए एक मामला है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसको समझा है कि रिवायत की है ये हदीस जी उबैदुल्लाह बिन अमर ने ऐसे कही अन इसहाक बिन अबी फरवा ए ज़ईफ़ अन नाफिन ऐसे कहे अन इब्ने उमर दे सहाबी होए अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने जी हुण ये रिवायत कीती है किन्ने, इसहाक बिन रहवै ने बकिया कोलों, ते बकिया उत्ते की आख्या हदीस बयान की थी मैनू किन्ने, अन नाफे। अबू वहाब भी सेका है, नाफे भी सेका है, विच बंदा रह गया है केड़ा, अरबा। ये नहीं एक पिछे रावी हो इसहाक बिन रहवै और नहीं, ये विचकार हो रही जी। हुण वेखो कि ये जड़ा है ना, यह जड़ा पहला रावी है उबैदुल्लाह बिन अमर, कौन, इन्हां दी कुनियत अबू वाहब और वो असदी है, और कुनियत बयान की इसकी बकिया ने किया क्या, बस बस अबू वाहब, और निस्बत कर दी उसकी किधर, ताकि ना पहचाना जाए उसके लिए भी ये उबैदुल्लाह बिन अमर ने जी, ये ना पता लगे, समझिए जी। हत्ता के जब छोड़ दिया इसहाक बिन अबी फरवा को तो ना रहनुमाई पाई गई उसके लिए कि भाई ये जड़ा ना सी ना मशहूर उबैदुल्लाह बिन अमर, ये कदे जिक्र हुंदा ते पता लगना सी। इस तरह रवायत की थी इसहाक बिन अबी फरवा कोलों तो ज़ईफ़ है जी, लेकिन उबैदुल्लाह बिन अमर दी जगह ते बकिया ने ना केड़ा इस्तेमाल किया है, अबू वाहब असदी। सुनिया जी, ये इस नालों मशहूर नहीं है, इत्थों मसला बनया ते विच रावी ज़ईफ़ ते रह गया जी। समझ आ गई गल दी। मिसाल उसकी वो है, और कोई इबारत समझ आई जी कि कोई नहीं, रिवायत किया उसको इब्ने अबी हातिम ने इलल में फरमाया सुना मैंने अपने वालिद को, और फिर पढ़ दिया सारा ज़िक्र की, और ज़िक्र की हदीस वो हदीस के रिवायत किया उसको इसहाक बिन रहवै ने बकिया से, फरमाया हदीस बयान की मुझे अबू वाहब असदी ने अन नाफिन अन इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। हदीस
لا تحمدوا اسلام المرء حتی تعرفوا عقدۃ رأیہ. سنیں او تھلے بھی لکھا جی حدیث ہو لا تحمدوا اسلام امرئن حتی تعرفوا انج. اے ابو حاتم ابن ابی حاتم کی جو العلل ہے نا اس کے اندر یہ جڑے علل دے موضوع تے کتاباں نے نا انہاں وچ سنوں دسیاں نے علتاں اس حدیث وچ ہے مسئلہ ہے اس وچ ہے مسئلہ ہے. انہاں بڑی کوشش کیتی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے جزا دے ایڈے انہاں ہمتاں کیتیاں خدا دی قسم. تے کہا میرے والد نے, کون کہتے ہیں ابو ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کے لیے ایک امر ہے. قلیل ہیں وہ لوگ جنہوں نے سمجھا اس کو, روایت کیا ہے اس حدیث کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبید اللہ بن عمر نے اسحاق بن ابی فروا سے, انہوں نے نافع سے. تو فکر لکیرہ لا کے دسیا نے جی بھی بقیہ دے جڑے استاد ہے وہ بھی سیکھا ہے تے دادا استاد وہ بھی نہ دادا وچ پردادا بھی سیکھا ہے. جڑا دادا ہے وچ کون ہے ایک ہی ہے, یہ ضعیف ہے. سنا جی تے اس واسطے اینو چھڈ گئے وچوں جی. ان ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبید اللہ بن عمر کنیت اس کی ابو واہب ہے اور وہ قبیلہ اسدی کا ہے, اسد کا ہے تو اسدی ہے. بس کنیت بیان کی اس کی بقیہ نے کیڑی ابو واہب, اور نسبت کی اس کی بنی اسد کی طرف تاکہ نہ سمجھا جائے اس کے لیے, یعنی تو پتہ نہ چلے. حتیٰ کہ جب چھوڑ دیا اسحاق بن ابی فروا کو تو نئی رہنمائی پائی گئی اس کے لیے بھی بچ راوی کیڑا رہ گیا. جب بچ اسحاق بن ابی فروا چھوڑیا ہے نا تو ہن بھی اے ابو واہب اسدی کون ہے, یہ پھر مسئلہ بن گیا. کیونکہ جے وچ ہوندا تے پتہ لگ جانا سی بھی اے تے تھلے عبید اللہ بن عمر ہے تے غیر معروف ذکر کر دیتا تے اتنے ذکر بھی کونی جنہوں کو روایت کیتی ہے. تے اس واسطے نہ پتہ چل سکیا بھی اے ابو واہب اسدی جڑے ان نافع نے کون ہے جی. جی ایشا بس جی. مثال اس کی وہ حدیث کی روایت کی ہے, اس کو ابن ابی حاتم نے علل میں فرمایا سنا ہے میں نے اپنے والد سے اور ذکر کی حدیث وہ کہ جس کو روایت کے اسحاق بن راہویہ نے ہم بقیہ تھا. تو جناب بقیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے ابو وہب اسدی نے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. حدیث نہ تعریف کرو شخص کے اسلام کی حتیٰ کہ پہچانو اس کی رائے کی مضبوطی. ابن ابی حاتم فرماتے ہیں فرمایا میرے والد نے کہ یہ حدیث اس کے لیے ایک امر ہے. قلیل ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کو سمجھا ہے. روایت کی اس حدیث کو عبید اللہ بن عمر نے عن اسحاق بن ابی فروا عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عبید اللہ بن عمر کنیت ان کی ابو واہب ہے اور وہ اسدی ہیں. بس کنیت بیان کی ان کی بقیہ نے اور نسبت کر دی اس کی بنی اسد کی طرف تاکہ نہ سمجھا جائے اس کو. حتیٰ کہ جب چھوڑا اسحاق بن ابی فروا کو تو نہ رہنمائی پائی گئی ان کے لیے. جی اچھا ویکھو نا شبہ پڑھ لے نا ایک منٹ بچوں تعارف تو پڑھ لو نا. اے جڑا نا ابن ابی حاتم جی ابو حاتم کا بیٹا جی, انہوں نے کہا علل میں کہ میں نے اپنے والد سے سنا. ان کے والد کون ہے ابو حاتم کون انہوں نے ذرا تعارف سنیا جی کنہ دا ابو حاتم ابن ابی حاتم نہیں جو ان کے والد ابو حاتم امام حافظ ناقد شیخ المحدثین محمد بن ادریس بن منذر حنظلی ابو حاتم رازی کان من بحور طوا بلاد طوا فل بلاد بہت شہراں چ پھرے جی برتن لین واسطے نہیں دین سیکھنے واسطے. بارے
مضبوط ہیں متن میں بھی اور و جامع و صنفا تے جرحا و عدلا و صححا و عللا، یہ سارے کام میں نکیتے نے جی، کیا بات ہے جی، اے علامہ سرنا۔ ابو حاتم کہتے ہیں پہلا سال کہ نکلا میں کس میں، ٹھہرا میں 7 سال جی، شمار کیا میں نے وہ کہ چلا میں اپنے دونوں قدموں پر پیدل، وہ زیادہ تھے 1000 فرسخ پر زیادہ۔ 7 سالہ میں جڑا میں ٹر کے حدیث سیکھی ہے نا، وہ کی سی سنیں جی تے اگے بجے لکھا یہ زاہبی نے کیا آکھے جی ہیں جی، کل تو یعنی زاہبی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتاب ہے نا وہ امام زاہبی دی، انہیں وجہ واقعہ لکھا ہے نا، اور زاہبی کہتے ہیں کہ یہ مسافت کنی بن دی ہے، مسافت تو اس کی 4 مہینے صبر الجادہ تے، کہا استغفر اللہ، سیر الجادہ تے، عمدہ سیر مسلسل 4 مہینے بندہ ٹردا رہے نا تے یہ نہ سفر بنتا ہے جی، یہ پیرا تے ٹر کے میں حدیث سیکھن گیا جی جی۔ اچھا کالا یعنی ابو حاتم کہتے ہیں پھر چھوڑ دی میں نے گنتی بعد اس کے، بھئی یہ قدم اور نہیں گرنے بس، اور نکلا میں بحرین سے، میں کتھے گیا ماشین، پھر رملہ کی طرف گیا، پھر دمشق کی طرف، ماشین بھی نال ہے، پھر انطاکیہ، پھر ترتوس، ترس ٹھیک ہے ترسوس، پھر لوٹا میں ہمس کی طرف، پھر میں سوار ہوا عراق تک، بس آندھے نے کل یہ میرا سفر اول ہے، کل یہ، اور میں اس وقت 20 سال کا تھا جدو حدیث دی بچ نکلیا تے سفر اس تو پہلے شروع کیتا ہے تے اینا میں چلیا حدیثاں سیکھنے واسطے۔ ان کے احوال عجیبہ ہیں، ان کے برداشت کرنے میں شدائد کو حدیث کے سفر کے اثناء میں اندنے امام زاہبی دی کتاب پڑھ تے عبرت حاصل کر ان کے ساتھ۔ تے اے ابو حاتم فوت ہوئے نہیں 277 ہجری وچ، سنیں جی اگے اور راوی ہوئے نا بندیاں کڈیاں محنتاں کیتیاں اس وقت، اللہ تعالیٰ دے خاص بندے، کیا بات ہے خدا دی قسم، ابے حلال کماندے سن، مسکین لوگ سن، تے اللہ تعالیٰ انہاں وچوں ہیرے پیدا کیتے، آئے مر گیا سوئے ہوئے 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 ہوئے۔ عبید اللہ بن عمر بن ابو الولید رقی، ابو واہب اسدی، سیکا فقی، روباما واہمہ، 180 وچ فوت ہوئے ان سمانین الا سنت۔ سنا جی ایشا بس چلو جی، لیاؤ بھائی اگلا سبق پڑھ لیے وہ شعر۔